السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم رب زدنی علما، آمین۔ قابل احترام محمدی مسجد، محمدیہ مسجد کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، نلور شہر کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، قرآن کریم سورہ نور سے آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک وعدہ کیا ہے، اور کس سے وعدہ کیا؟ مومنین سے ایک وعدہ لیا ہے کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں ایک رتبہ دے گا، ایک مقام دے گا، ایک کرسی، ایک پوسٹ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ شرط اللہ نے یہ بتائی ہے، ایمان اور عمل صالح اپنے اندر پیدا کر لو، ایمان اپنے پاس رکھو۔ آج مسلمانوں کے پاس صحیح معنوں میں ایمان کی کمی ہے۔ مسجد میں ایمان دکھتا ہے، مسجد کے باہر ایمان نہیں، بازاروں میں ایمان نہیں، کاروبار میں ایمان نہیں، معاملات میں اور دیگر چیزوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کے اندر ایمان کی بہت زیادہ کمی پائی جا رہی ہے۔ اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اسی وجہ سے آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے اپنے یہاں دکانوں میں بزنس کرتے سمے آذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ آواز سننے کے بعد مسلمان مسجدوں میں نہیں آتا، کیونکہ ان کو وشواس ہے، بھروسہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں گیا تو میرا کسٹمر چلا جائے گا، نقصان کاروبار میں ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، آئے میرے بندوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ سمندر کے اندر اتنا بڑا سمندر، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں سمندروں کے اندر موجود ہے، یہ تم جان بھی نہیں سکتے ہو۔ ایک ایک مچھلی، یہاں کے لوگ تو مچھلیوں سے جانکاری حاصل رکھتے ہیں، ایک ایک مچھلی 1000 کلو گوشت کھایا کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں، جب ایک ایک مچھلی کو میں 1000 کلو گوشت دے سکتا ہوں، کھلا سکتا ہوں، پلا سکتا ہوں، تو اے میرے بندوں، کیا میں تمہیں 2 روٹی نہیں کھلا سکتا؟ اے میرے بندوں، میرے اوپر یقین کرو، میرے اوپر وشواس کرو، میرے اوپر بھروسہ کرو، ایمان مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی ابوشن والا معاملہ ہو رہا ہے، ہم دو ہمارے دو چل رہا۔ 2 بچے جیسے پیدا ہوئے، بچے دانی کو ختم کر کے رحم مادر کے اندر یہ بچوں کو مار دینے کا معاملہ آپ اپنے مسلمانوں کے اندر پائیں گے۔ ان کو یہ لگتا بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے۔ اللہ کہتا او میرے بندے، میرے پر بھروسہ کر، تمام چیزوں کی روزی روٹی اور دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں،
तमाम मखलूकात की रोजी रोटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ऐ मेरे बंदो, जमीन के अंदर जितने भी चरिंदा परिंदा हैं, जितने भी हैवानात की शक्ल में आपको मिलेंगे, इन तमाम चीजों का रोजी रोटी का मालिक मैं। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है। ईमान की कमी है तो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। आज मुसलमानों का ईमान देखो, रमजान का महीना आया तो मस्जिदें फुल, एक चांद देख करके मस्जिदों को आबाद कर दिया जाता है तो दूसरा चांद देख करके मस्जिदों को वीरान कर दिया जाता है। ये हाल है मुसलमानों का। ईमान कितना कमजोर हो चुका है आप तसव्वुर कीजिए। और अरब के सरजमीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में सहाबा कराम को देखिए, अल्लाह की कसम, आज भी अगर सऊदी अरब आप अगर जाएंगे और अल्लाह अगर आपको तौफीक देता है, आप मस्जिद नबवी के बगल में एक बाजार है, जब आजान की आवाज होती है लोग अपनी दुकानों से शटर गिरा देते हैं, अपनी दुकान को बंद कर देते हैं और कस्टमर से कहते हैं आजान हो जाने के बाद हम कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। आज भी ऐसे अल्लाह के नेक बंदे आज भी मौजूद। लेकिन आज मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर है, उसको लगता है सब कुछ अल्लाह की जात के ऊपर जितना भरोसा होना चाहिए वैसा भरोसा नहीं है। फरमाया मेरे मोमिन बंदो ईमान वाले बनो। ईमान तो है नहीं, भरोसा नहीं है। हराम रोजी कमाने के चक्कर में मुसलमान लग गया। हराम से बचिए, गलत कामों से बचिए, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा कीजिए। तो पहला काम हमें और आपको ईमान मजबूत करने की जरूरत है। और जितना ईमान मजबूत होगा उतना डर, उतना तकवा, उतना खौफ इलाही हमारे दिलों के अंदर पैदा होगी। वरना ईमान मजबूत नहीं तो खौफ इलाही, तकवा, परहेजगारी, दीनदारी हमारे अंदर नहीं आ सकती। पहले का चरवाहा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना डरता था, बकरियां चराने वाला, उसको चरवाहा बोलते हैं, आपके यहां पता नहीं क्या बोलते हैं। बकरियां चराने वाला, जंगलों में चरा रहा बकरी, कोई आता बोला बकरी हमें दे दो, खरीदो फरोख्त कर लो, बोलता मेरा नहीं, मेरी मालिक की बकरी है, नहीं दे सकता हूं। कहा दे दो, फायदा हो जाएगा, तुम्हारा मालिक को पता नहीं चलेगा। जंगल में वो चरवाहा कहता मेरा ईमान अल्लाह की जात के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, वो अल्लाह तमाम चीजों की हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। कल कयामत के दिन मैं अपने रब के सामने कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा, मैं अपने रब को कौन सी बात बताऊंगा, उस अल्लाह से मैं डर रहा हूं, इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ईमान कितना मजबूत था। आज देखिए हमारे यहाँ ईमान की कमी है। बंद कमरे में गया, मोबाइल की बटन दबाया और जो चाहा सो देख लिया। अल्लाह की जात पर कोई भरोसा नहीं है और अल्लाह का कोई डर मुसलमानों से नहीं। ये है हम मुसलमानों का हाल। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, बंद कमरे के अंदर कहीं और चला गया, कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ा ईमान तो यही है कि हर वक्त हर हाल में मुसलमानों का यह अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर से कोई नहीं बच सकता। अगर काली रात में अगर कोई काली चूंटी जमीन के ऊपर चलती हो, काली रात में काली चूंटी चलती हो, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर से वो दूर नहीं है। अल्लाह उसकी हरकतों को देख रहा है और उसकी चलने की आवाज को अल्लाह सुन रहा है। ये ईमान होना चाहिए। पहला, अपने अंदर ईमान मजबूत कीजिए, अपने बच्चों के दिलों के अंदर ईमान मजबूत कीजिए, अल्लाह का डर अपने समाज के लोगों के अंदर पैदा करवाइए। जब ये डर, ये ईमान पैदा होगा तो अल्लाह दुनिया में इज्जत देगा और मरने के बाद जन्नत अता करेगा। पहला काम ईमान। याबुदूननी, ऐ मेरे बंदो मेरी इबादत करो, वला युशरिकू बी शैया, और मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। यही तो ईमान है। आज मुसलमानों को देखो, नाम का मुसलमान बना हुआ, कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाया जा रहा है, मजारों के ऊपर जाकर के मांगा जा रहा है। ये अल्लाह के साथ कितना बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों। लेकिन अपने आप को मुसलमान घोषित करता है, अपने आप को मुसलमान बताता है। ये मुसलमान नहीं, इस्लाम के नाम पर ये कलंक है, कलंक है। इसी वजह से मेरे भाइयों अल्लाह की रहमतें नहीं उतर रही है।
صرف اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، ایمان اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کی عزت آج دینے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے مومنو غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، ہم تمہیں سربلندی دیں گے، ہم تمہیں کرسی پر بیٹھائیں گے، ہم تمہیں تختہ تاج پر بیٹھائیں گے، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ ایمان دکھتا ہے، ایمان ایسا ایمان کہ سمیہ جیسا ایمان اپنے یہاں پیدا کرو، بلال، حضرت بلال جیسا ایمان اپنے یہاں پیدا کرو۔ تپتی ریت میں پتھر بڑے بڑے رکھ کر کے ان سے انکار کروایا جاتا تھا، انکار نہیں۔ حضرت خبیب جیسا ایمان پیدا کرو، اس سے کہا جاتا تھا خبیب جو کہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کا انکار کر۔ خبیب نے کہا کہ میں اللہ کا انکار نہیں کرتا۔ تو ایمان پہلا۔ دوسرا عمل صالح، دوسرا عمل صالح اپنے یہاں نہیں ہے، عمل ہے، عمل صالح نہیں۔ عمل صالح جانتے ہیں؟ واٹ از دا عمل صالح؟ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنے کا حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا، جس عمل کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور جس عمل کے کرنے میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے عمل کر رہا ہے لیکن اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ نہیں پتہ نہیں، اپنے سے کرتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے بدعتی لوگ موجود ہیں، کتنے خرافاتی لوگ موجود ہیں، اپنے من کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ عبادت کیجئے لیکن عبادت محمد رسول اللہ کی مہر ہونی چاہیے، وہ عبادت کیجئے پہلا۔ اور عبادت کے ساتھ ساتھ خلوص، ریاکاری، دکھاوا نہیں۔ اللہ کے لیے نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے، کوئی کام کیجئے تو اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اعلان کر دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی اعلان کر دو، کہہ دو میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی، میری موت، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے، یعنی لوگوں کے لیے نہیں۔ ابھی قربانی کا سمے آ رہا ہے، قربانی کا جانور لوگ لیتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اتنے ہزار کا لیا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کا جانور مت لو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کا جانور لو اور یہ اعلان کرو اے اللہ آج جانور کی قربانی میں کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑے تو میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ یہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے، عمل صالح، ریاکاری سے بچیے، اللہ کے لیے کام۔ دو کام۔ نمبر تیسرا کام ہمیں کرنا ہے، عزت اگر چاہتے ہیں دنیا میں اور جنت چاہتے ہیں مرنے کے بعد، تو تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ کی مدد کرنی ہے۔ اب بولیے کہ مولانا اللہ کی مدد، ہم غریب لوگ، ہم لوگ کیا کریں؟ اللہ کی مدد کا مطلب جانتے ہیں؟ دین کی مدد، دین کو پھیلاؤ، تم سے جتنا بن سکتا اتنا پھیلاؤ، اپنے دوستوں تک، پریوار تک، رشتہ دار تک، سوشل میڈیا سے اپنے دوستوں کے پاس جاؤ تو اسلام کی باتیں ان سے بولو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو اسلام کے کام میں مدد کرو، کہیں پروگرام ہو تو وقت دو، پیسہ لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو مضبوط کرو، مسجد کے فنڈ کو مضبوط کرو۔ یہ بھی اسلام کی مدد کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد کرنا ہے۔ تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج مسلمان اسلام کی مدد نہیں کر رہا ہے، آج اسلام سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نیلور کے ان ذمہ داران کو جو 2-3 مہینے کے اندر یہ پروگرام اس طریقے سے کراتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اور ہم آپ کو باقاعدہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ کام کبھی رکنا نہیں چاہیے، اور اسی کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کام اگر انسان کرتا ہے تو زندہ ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مردہ ہے۔ 3 کام ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، اور چوتھا کام ہمیں اسلام کو سیکھنا ہے، ایک سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیے۔
مرد کو بھی اسلام کو جاننا ہے اور عورتوں کو بھی اسلام کو جاننا ہے۔ آج مسلمان ہے لیکن اسلام کو جانتا نہیں ہے۔ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، روزہ کس طریقے سے رکھا جائے، شادی بیاہ کس طریقے سے کیا جائے، ہاں اسی وجہ سے جانکاری حاصل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ موٹر سائیکل میں بیٹھ رہے ہو تو بیٹھنے کی دعا کیا ہے؟ آپ اپنا آئینے میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہو، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ مسجد سے نکل رہے ہو، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ بیوی کے پاس جا رہے ہو، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ بنیادی تعلیم ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جب آپ جانکار بنیں گے تب دوسروں کو آپ بتائیں گے، اور جب دوسروں کو بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اسلام اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھو۔ ٹائم نہیں ملتا تو 1 گھنٹہ ٹائم نکالو۔ موبائل میں ٹائم گزارنے والوں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں اپنا وقت برباد کرنے والوں، دین کے لیے اپنا وقت دیا کرو۔ دین کے لیے سیکھو، سکھاؤ، اسلام کو جانیے۔ میرے بھائیو، ہم تک یہ اسلام بڑے مشکل سے پہنچا ہے، اس وجہ سے اسلام کی قدر کیجئے۔ اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جب تک ہمیں اللہ رب العالمین دنیا میں رکھے، الہ العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ جب تک اللہ تعالی ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔